السلام علیکم خواتین و حضرات. اچھا، یہ اسی زمانے ہی کی بات ہے کہ جب میں نے وہ آرٹس کونسل سے ایکٹنگ کا اور پھر بعد میں پھر ڈائریکشن کا بھی کورس ہو، اس کا ڈپلومہ بھی حاصل کر لیا، تو ٹیلی ویژن کی طرف ابھی میرا کوئی سفر شروع نہیں ہوا تھا. ایک دن وہ کنٹین میں بیٹھے ہوئے تھے تو سب باتیں ہو رہی تھیں، تو آرٹسٹ سارے ذکر کر رہے تھے کہ دیکھو جی، ہم سٹیج آرٹسٹ ہیں اور ثقہ بند قسم کے آرٹسٹ ہیں، ہمیں ٹیلی ویژن والے کہتے ہیں کہ آ کے آڈیشن دو، تو ہم کیوں دیں؟ ہم تو نہیں دیتے آڈیشن، وی آر اسٹیبلشڈ آرٹسٹ. تو یہ بڑا کیا بات ہوئی؟ تو میں نے دل میں سوچا کہ یہ کون سا مشکل کام ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ آڈیشن دو تو پھر کیا حرج ہے؟ اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں تو ایک فلی لوڈڈ گرنگو بنا ہوا تھا اور کسی چیز کو میں خاطر میں نہیں لاتا تھا، نہ کوئی کریکٹر، نہ کوئی اور کچھ بھی. آپ مجھے کرنے کو کہیں تو میں تو ہر وقت تیار تھا. تو اور ساتھ ساتھ میری پڑھائی بھی جاری تھی، بی ایس سی کے سیکنڈ ایئر میں بھی پہنچ چکا ہوا تھا. تو خیر میں ایک دن اٹھا اور ٹیلی ویژن اسٹیشن چلا گیا اور جا کے میں نے ٹھک 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 ہاں جی کیسے تشریف لائے؟ میں نے کہا جی آئی ایم این آرٹسٹ، تو میں آڈیشن دینے کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا اچھا. تو انہوں نے مجھے ایک پرچہ کاٹ کے دے دیا کہ تشریف رکھیں تو پھر آپ کو بلاتے ہیں. تو وہاں پہ نثار نام کے دو بہت جید پروڈیوسرز ہوا کرتے تھے. ایک تو محمد نثار حسین جو ڈرامہ 82 کے حوالے سے پھر بڑے مشہور ہوئے، اور ایک نثار حسین تھے جو ان ٹیلی ویژن کے بانیان میں جن کا شمار ہوتا تھا. تو تھوڑی دیر بعد وہ اپیئر ہوئے نثار حسین صاحب، اور انہوں نے میرا نام پکارا. میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا جی میں ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ آڈیشن کے لیے آئے ہیں؟ میں نے کہا جی میں آڈیشن کے لیے آیا ہوں. انہوں نے مجھے ایک اسکرپٹ دیا، اس کے 1-2 صفحے میں انہوں نے کہا کہ یہ آپ دیکھ لیں تو اس کا پھر ہم آپ سے آڈیشن ہے. تو وہ میں نے دیکھا، وہ ایک ڈرامہ تھا جس کے اندر ایک ڈائریکٹر جو ہے وہ اپنے کاسٹ وغیرہ کو کچھ انسٹرکشنز دے رہا ہے، اسپیچ تھی تھوڑی سی اور کچھ باتیں تھیں. تو وہ میں نے دیکھ لیا. تو میں تو عزیز ہی کوئی مسئلہ نہیں. تو مجھے پھر انہوں نے اندر بلا لیا اسٹوڈیو میں، کیمرے شیمرے تیار تھے، تو وہ مجھے کرسی پہ بیٹھنے کے لیے کہا. میں بیٹھ گیا اور انہوں نے کیمرہ ریڈی، اسٹارٹ وغیرہ کا ایکشن کیا، اور میں نے پھر وہ مکالمے بولنے شروع کر دیے. ماشاء اللہ اتنا کانفیڈنس تھا، مجھے کہیں پہ بھی ذرا سی بھی جھجک نہیں محسوس ہوئی اور کچھ بھی. میں نے وہ آڈیشن آرام سے دے دیا. تو آڈیشن ختم ہوا تو نثار صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ باہر بیٹھیں، ہم آپ کو رزلٹ بتاتے ہیں. تو باہر 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے کے بعد نثار صاحب مسکراتے ہوئے تشریف لائے اور انہوں نے سکسیس کا لیٹر میرے ہاتھ میں دے دیا کہ ینگ مین یو ہیو پاس دا آڈیشن. میں نے اٹھ
کی شکریہ ادا کیا اور لیٹر میں نے اپنے طے کر کے اپنے پاس رکھا اور میں پھر اب آرٹس کاؤنسل میں چاڑا ہو کے بیٹھا ہوتا تھا کہ میں تو آڈیشن پاس کر آیا ہوں. وہ سارے ہیں. اچھا وہاں پہ اکثر لوگ جاتے تھے اور فیل بھی ہو جاتے تھے، تو اس لیے وہ ڈر کے مارے یہ ہمارے جو اسٹیبلشڈ آرٹسٹ تھے وہ آڈیشن ہی نہیں دیتے تھے کہ اگر انہوں نے فیل کر دیا تو ہماری بڑی سبکی ہوگی. تو میں پھر چڑھا ہو کے بیٹھتا تھا کہ میں تو آڈیشن پاس کر آیا ہوں. اب یہ پروفیشنل سفر کا آغاز ہو گیا تھا تو پھر 2 ڈرامے مجھے ٹیلی ویژن نے دیے. ایک تو حاتم طائی ڈرامہ تھا جس کے اندر مجھے حاتم طائی کا کیریکٹر دیا گیا. تو شکر الحمدللہ شروع سے ہی لیڈ کیریکٹرز کیے میں نے ٹیلی ویژن ڈراموں میں. پھر اسی طرح زہراوی میں ایک میجر رول میں نے کیا. تو یہ آغاز ہو گیا میرے ایک ٹیلی ویژن پہ بھی فنی سفر کا. تو اس زمانے میں آرٹس کاؤنسل کے اندر 2 گروپ ہوا کرتے تھے. ایک تو وہ گروپ تھا جو انتظامیہ کے ساتھ جن کی وہ بڑی بنتی تھی، جس میں وہ پھر نذیر بیگم صاحب تھے، مسعود اختر، محمد قوی، علی اعجاز، عطیہ شرف، اسی طرح کافی لوگ تھے. اور ایک گروپ تھا جو آرٹس کاؤنسل میں آتا جاتا تو تھا لیکن وہ کوئی گروپ نہیں تھا ایز سچ. البتہ وہ انتظامیہ کے اوپر کھل کھلا کے تنقید بھی کیا کرتے تھے. نعیم صاحب کے بھی بعض اوقات لتے لیتے تھے، جن میں کمال احمد رضوی تھے، ڈاکٹر انور سجاد تھے، ڈاکٹر خالد سعید بٹ تھے، اسی طرح اور کافی لوگ تھے. تو پھر ایک دن نعیم صاحب نے اناؤنس کیا کہ ہم یہاں پہ ایک ڈرامہ آرٹسٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن بنانا چاہتے ہیں، جس کا مخفف انہوں نے رکھا ڈاوا. تو اس کو ہم الیکشنز کے ذریعے اس کے جو ہیں وہ آفس بیئررس الیکٹ ہو کے آئیں گے، تو ہم یہ ڈرامہ ویلفیئر ایسوسی ایشن بنانا چاہتے ہیں. وہ بڑی زبردست کیمپین چلی. تو علی اعجاز گو کے انتظامیہ کے خلاف نہیں تھے، لیکن اس الیکشن میں وہ جو دوسرا گروپ تھا اس کے ساتھ شامل ہو گئے. تو مسعود اختر واز اے کینڈیڈیٹ فرام نعیم طاہر صاحب کے جو سائڈ پہ تھے، اس گروپ کا ریپرزینٹ کیا انہوں نے اور پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑا ان کی طرف سے. اور جو باہر تھے دوسرا گروپ، اس میں علی اعجاز کو ہم سب نے اپنا کینڈیڈیٹ پریزیڈنٹ کے لیے بنایا. وہ بڑی زبردست کیمپین چلی. اور اسی طرح دوسرے آفس بیئررس بھی تھے. تو کافی دن یہ کیمپین چلتی رہی اور بالآخر ایک دن آ گیا جس دن الیکشن تھے. تو بڑی گہما گہمی رہی اور سب آرٹسٹ آ کے چھوٹے سے لے کے بڑے تک سب اس میں ووٹ کاسٹ کر کے جا رہے تھے. اور جب اناؤنس ہوا رزلٹ تو مسعود اختر 1 ووٹ سے جیت گیا، 1 ووٹ سے. تو ہم پھر کئی دنوں تک جنہوں نے کمپین کی ہوئی تھی علی اعجاز کے لیے، پھر علی اعجاز کو لے کے تو ہم کینٹین میں بڑے افسردہ بیٹھ گئے. اور اس دن ہم نے خالد سلیم موٹا کو اس قدر کی گالیاں نکالی ہیں
کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. وجہ کہ وہ بیچارہ اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے اس دن نہیں آیا اور وہ گیا ہوا تھا مری شاید. تو اس ایک ووٹ سے ہم کیونکہ ہار گئے تھے تو ہم اس کو خوب گالیاں نکال رہے تھے کہ وہ ہمارا ووٹ تھا اور وہ آ جاتا تو آج یہ حال نہ ہوتا، علی اعجاز ہارا ہوا نہ ہوتا. تو خیر یہ بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ تھا. خالد سلیم موٹا کا ذکر آج میں شاید دوسری دفعہ کر رہا ہوں. تو ایک بہت پیارا فنکار ہمارا. پچھلے دنوں میں نے پڑھا کہ وہ ہاسپٹلائز تھا اور اس کو ٹانگوں سے محروم ہونا پڑا کسی میڈیکل وجوہات کی بنا پر. تو خالد اگر تم کبھی میری یہ ویڈیو دیکھو تو میں تمہارے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں اور مجھے وہ سارے گزرے ہوئے زمانے جو تمہارے ساتھ بھی گزرے، تم نے میرے ساتھ میرے ڈراموں میں کام بھی کیا ہوا ہے اور ہم پھر اکٹھے آرٹس کونسل میں بھی بہت ملا جلا کرتے تھے. تو وہ بہت سارا وقت مجھے یاد آ گیا اور بہت دکھ ہوا تمہاری اس حالت کا جب میں نے پڑھا. تو اب آدمی اظہار ہمدردی ہی کر سکتا ہے اور اللہ تمہیں خوش رکھے اور اب تمہیں مکمل صحت دے اور جتنے بھی تمہاری زندگی باقی ہے تم بڑی صحت مندی کے ساتھ خوشی خوشی گزارو. یہی میری دعا ہے تمہارے لیے. اللہ تمہیں بہت خوش رکھے. آمین ثم آمین. تو خواتین حضرات اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اگلے ایپیسوڈ میں. خدا حافظ.